تک لوگ جو ہے وہ چلیں گے. ظاہر ہے کہ یہ پوری صورتحال ایک بار پھر ایک آج کے الطاف حسین کو جنم دے سکتی ہے. کسی ایسا نہ ہو کہ قابو کسی کے ہاتھ میں نہ رہے. یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ 40 سالوں تک پھر آپ پلٹ کے دیکھ نہیں سکیں گے. اور یہ والا الطاف حسین جو ہے نا اس والے سے زیادہ خطرناک ہوگا. اس کو وفاق کو ریئیکٹ کرنا چاہیے اور وہ آئین کے تحت ریئیکٹ کرنا چاہیے اور کراچی کو اپنا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کرنا چاہیے اور وفاق ڈائریکٹ انٹرونشن کرے. اس سے زیادہ اور برے حالات کیا ہوں گے؟ ہمارا مطالبہ ہے کہ ان باڈیز کو ریکور کیا جائے, ان کے لواحقین تک پہنچایا جائے. جو ہمارے بھتیجے تھے سمجھو ان کو ہم نے باؤل میں اٹھا کے لائے. آپ لوگ کیبنٹ کے فلور پہ بھی تو بیٹھ کے بات کریں کہ آپ لوگ اپنے اس اتحادی پر کچھ تو دباؤ ڈالیں کہ وہ انسانوں کو انسان تو سمجھے. یہاں پہ اس سے زیادہ تڑپتے ہیں, بولتے ہیں, کرتے ہیں, کوئی منع بھی نہیں کرتا, مزے کی بات ہے, لیکن جو وہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے. آج ہماری بات آپ نہیں مان رہے, کوئی ایک گروپ کھڑا ہوگا وہ جو ہے وہ ہماری بھی بات نہیں مانے گا, وہ کہے گا بھائی جاؤ ایسی کی تیسی, اب ہم خود دیکھ لیتے ہیں. چھوٹے صوبے بنانے ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے ہیں, اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کرنی ہے, NFC کو ریویو کرنا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر خود کہہ چکے ہیں کراچی کو یہ وفاق کا حصہ بنائیں. یہ 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل دے دیے گئے ہیں جمہوریت کے نام پر, ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. تو یہ ہماری نسل کشی اس 18ویں ترمیم کی پاور کی وجہ سے اگر ہو رہی ہے تو ختم کریں نا اس 18ویں ترمیم. اس پر اگر پوری ریاست جو ہے وہ تماش بین ہے, مصطفیٰ یہ تو بہت بڑی, یہ 3 کروڑ لوگوں کا لاوا پھٹ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں زیادہ بات کرے, داد رسی کرے تو پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے. پیپلز پارٹی کی ناراضگی کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس کی کوز جو ہے وہ ہم پے کر رہے ہیں. یہ کمپلیٹ نا امیدی ہے کہ بھئی اس پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سے کسی خیر کی امید نہیں. سانحہ گل پلازا کے حقائق جیسے جیسے سامنے آ رہے ہیں, ذمہ داروں کی مجرمانہ غفلت و کراچی میں کرپٹ سسٹم بے نقاب ہو رہا ہے. کل ایک بہت ہی ہولناک پہلو سامنے آیا جب ریسکیو ٹیمز نے گل پلازا کی ایک ہی دکان سے کم از کم 30 لاشیں نکالی. اس کے بعد میتوں کی تعداد اب 60 سے زیادہ ہو چکی ہے. درجنوں لوگ آج بھی لاپتہ ہیں, جبکہ گل پلازا میں لگنے والی آگ اب سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کے بعد کراچی کی سب سے بڑی فائر ٹریجڈی بن چکی ہے. اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے کئی سالوں کی تاخیر کے بعد فائر سیفٹی ریگولیشنز پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا ہے. اس فیصلے پر عمل ہوگا یا نہیں یہ معلوم نہیں, یا شاید ہمیں معلوم ہے کہ کیا ہوگا. وجہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ CM ہاؤس تک میں فائر سیفٹی پر عمل نہیں ہوتا. گویا جب حکومت کی ناک کے نیچے قانون کی پاسداری نہیں تو پھر کراچی کی مارکیٹس اور عمارتوں میں فائر سیفٹی پر عمل کی امید رکھنا محض خوش فہمی لگتی ہے. ہمارا جو سول ڈیفنس کا محکمہ ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرنا ہے. میں خود ادھر بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر بھی فالٹ ہے, نہیں تو جہاں پہ بھی پبلک جمع ہوتی ہے, یہ کانفرنس روم ہے, اس کی 40-50 لوگوں کی قریب کیپیسٹی ہے اور اس میں فائر ایکسٹنگوشر نہیں ہے, ہونا چاہیے. یہ سب کوتاہیاں ہیں سول ڈیفنس وغیرہ کی جو کہ ہم نے پوری کرنی ہے. میں خود ادھر بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ادھر بھی فائر ایکسٹنگوشر نہیں ہے. اس طرح کے بیانات سندھ میں مسلسل 18 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ سے کم نہیں. یہ سب ثابت کرتے ہیں کہ کراچی سیاسی اور ایڈمنسٹریٹو لحاظ سے یتیم اور لاوارث ہو چکا ہے. کراچی کے شہری روزانہ اس شہر میں رہنے کی قیمت کبھی جان, کبھی مال اور کبھی مسلسل اذیتیں جھیل کر دیتے ہیں. 3 کروڑ والے کراچی کو گویا موت کے کنویں میں اتار دیا گیا ہے. وہ ہر لمحے جان ہتھیلی پر رکھ کر جینے پہ مجبور ہیں یا بے موت مر رہے ہیں. 4 دفعہ اوپر آئے اور 4 دفعہ 4-4-5 باؤل ہڈیوں کے بھر کے لائے اپنے سے, جو اپنے ہمارے بھتیجے تھے سمجھو ان کو ہم نے باؤل میں اٹھا کے لائے. ہمارا مطالبہ ہے کہ ان باڈیز کو ریکور کیا جائے, ان کے لواحقین تک پہنچایا جائے اور ان کو تسلی دی جائے کہ جو ہے نا انہیں کچھ تو آسرا ملے, کچھ صبر ملے. کوئی آگ میں جل رہا ہے, کوئی کھلے گٹر یا نالے میں گر کے مرتا ہے, کسی کو ڈمپر یا واٹر ٹینکر کچل دیتا ہے, کوئی بلڈنگز گرنے سے ملبے تلے دب جاتا ہے اور جان ختم ہو جاتی ہے, اور کئی شہری اسٹریٹ کرمنلز کی گولیوں کا نشانہ بن جاتے ہیں. درجنوں ہلاک ہو جاتے ہیں ہر سال. کراچی میں جو لوگ زندہ ہیں وہ بھی ٹوٹی سڑکوں, پانی کی قلت, کوڑے کے ڈھیروں اور ناکافی ٹرانسپورٹ کے عذاب میں مبتلا ہے. عالمی ادارے کراچی کو رہائش کے لیے دنیا کا بدترین شہر قرار دے چکے ہیں اور مسلسل قرار دے رہے ہیں. یہ تمام حقائق ثابت کرتے ہیں کہ کراچی سیاسی اور انتظامی طور پر یتیم و لاوارث ہے, اور نہ جانے کب تک ایسا رہے گا. آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟
18ویں ترمیم کا خاتمہ، علیحدہ صوبہ یا کراچی یا با اختیار بلدیاتی نظام. باتیں بہت ہیں، گفتگو بہت ہے، مگر سہلا ہے کراچی والوں کو اور کراچی کے 3 کروڑ باسیوں کو. بات آگے بڑھاتے ہیں اس موضوع پر. آج اس کے لیے میں نے دعوت دی ہے. محترم سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ ہیں، سینئر ڈیپٹی کنوینر MQM ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے وفاقی وزیر صحت بھی. بہت بہت شکریہ مصطفیٰ، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. تازہ ترین آپ بھی دیکھتے رہے ہیں یہ گل پلازا کی صورتحال، ملک سے باہر تھے آپ، ابھی جو آپ نے دیکھی ہے کہ کرنٹ کیا سچویشن ہے سر وہاں پہ؟ 60 جو ہے وہ لاشیں اب تک کنفرم ہو چکی ہیں، اور 27 لوگ جو ہے وہ بتائے جا رہے ہیں کہ ابھی تک مسنگ ہیں. ان کے لواحقین ان کو ڈھونڈ رہے ہیں. 27 جو ہے وہ لاشیں وہ مسنگ ہیں، اور لوگ مسنگ ہیں ابھی تک، ان کو نہیں باز ان کی نہ باڈی ملی ہے نہ ان کا بھی کوئی پتہ چلا ہے. تو بھائی یہ تو ایک چیز ہے، ایک ظاہر ہے اس سے بڑھ کے تو کوئی لاس نہیں. اس طرح بڑی تعداد میں معصوم لوگوں کی ہلاکتیں اور اس انداز سے ہلاکتیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کے تو بھاری کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو معاشی معاملات ہیں، کیونکہ یہ صرف 1300 دکانوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو پاکستان کی ہول سیل جگہ ہے اس قسم کے سامان کی پورے پاکستان میں تقسیم کی. اور یہ سب بیچارے جو ہیں یہ کریڈٹ پہ سامان لیتے ہیں. عید کی آمد تھی، تو یہ تو درجنوں اربوں روپوں کا ایک نقصان ہے اور تباہی ہے. یعنی کہ یہ اس سے کم کی کوئی بات نہیں ہے، سینکڑوں ارب بھی ہو سکتے ہیں. کارن ایک تو یہ معاشی اور جانی پہلو ہے نا، اور اس کے ساتھ ایک دم توڑتی ہوئی امید بھی ہے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے، ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہے. ہم پر اگر کوئی دیوار نہیں گر رہی، ہم آگ میں نہیں گر کے جل کر مر رہے، ہم گٹر میں نہیں گر رہے، تو بس ابھی اللہ نہیں چاہ رہا. تو ہمیں ادروائز اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو یہ سسٹم نے یہ پروف کر دیا کہ کوئی دیر از نو گورنمنٹ، اور کوئی ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. اور وہ یہ ثابت ہو گئے. دیکھیے، اور یہ سوالی بات پہ میں خدا رہا میں اب سب کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی یہ کوئی بیشنگ نہیں ہے، کوئی پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہے، کوئی سیاست نہیں ہے. خدا ہم بھائی 100 سال پیپلز پارٹی کی حکومت رہے، لیکن کامران بھائی 18 سالوں سے صوبائی حکومت ہے، 5 سالوں سے کراچی کی ایڈمنسٹریشن ہے. 5 سال میں اس لیے کہہ رہا ہوں، 3 سال الیکٹڈ، 2 سال پہلے یہی جو ہے وہ میئر صاحب جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے. پروونشل گورنمنٹ بہت پاورفل ہوتی ہے بھائی، بہت زیادہ. وہ جس دکان کو چاہے توڑے، جس بلڈنگ کو چاہے گرائے، جو انلیگل چاہے ختم کرے. 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 18 سال. تو یہ ثابت ہو گیا کہ صرف یہ حادثات نہیں، ابھی جو ہے وہ آپ کچھ نہیں پتا کہ ابھی اگلا حادثہ کیا ہونے والا ہے. اور اس ہوگا تو اس کو کوئی روکنے والا، کوئی تدارک کرنے والا، کوئی ریسکیو کرنے والا نہیں ہے. جب جل کر بھسم ہو کر گر کر چیز، ہم روزانہ تو چیخ دیکھ رہے ہیں. کبھی کوئی ماں اپنے بچے کے لیے چیخ رہی ہے، چلا رہی ہیں کہ وہ اس کا بچہ گٹر میں گر گیا، اور اس طرح لوگ چیخیں مار رہے ہیں. تو مجھے جو سب سے بڑا اس کے اندر سارا نقصان ہے، میں کم سے کم اس ایڈمنسٹریشن سے، اس 18 سال والی پیپلز پارٹی کے بول کر، بتا کر، بات کر کے، مظاہرے کر کے، سب ناکام ہو گئے. ان کو کچھ نہیں ہونے والا. لیکن بے حسی جو ہے، یا جو غفلت ہے یا مجرمانہ غفلت ہے، یہ خالی یہاں تک محدود نہیں ہے. کیونکہ جب وفاق خاموش رہتا ہے، جب وفاق جواب نہیں دیتا، جب وفاق کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، تو وہ تو پھر یہ کچھ اور رخ نظر آتا ہے. کیونکہ اگر اس قسم کی کیفیت، اس قسم کے حالات یا جو بھی چیز ہے اگر کے پی میں ہو رہی ہے، تو وفاق تو متحرک ہوتا ہے. وزیر اعظم سے لے کے تمام لوگ جو ہیں وہ ان کو آڑے ہاتھ لیتے ہیں، اور ان کی جو نااہلی ہے یا غفلت ہے یا جو بھی ہے اس کے بارے میں بہت ہوتی ہے بات. یہ یہاں تو آپ دیکھیں کہ گٹر میں گر کے مر رہے ہیں، بلڈنگیں گر رہی ہیں، آگیں لگ رہی ہیں، ڈمپر کسی شہر میں ہوا ہے پاکستان کے، ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے دن بعد 2 ڈمپر اور ٹرالر اور جو ہے وہ 10 لوگ کچل دیں، 8 لوگ کچل دیں، اسٹریٹ پہ کھڑے ہوئے گولیاں مار رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، مزاحمت ہو رہی ہے، عمارتیں گر رہی ہیں. ان کا یہ حال ہے. کوڑوں کا آپ حال دیکھیں، سڑکوں کا آپ حال دیکھیں، اس وقت پورے شہر کا کیا حال ہوا ہے. تو یہ اس پر اگر پوری ریاست جو ہے وہ تماش بین ہے، تو یہ تو مصطفیٰ یہ تو بہت بڑی، یہ 3 کروڑ لوگوں کا لاوا پھٹ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کامران بھائی، ہم جمہوری دہشت گردی کا شکار ہیں. ہم پر جمہوری دہشت گردی ہو رہی ہے. کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات؟
آپ نے جو یہ جتنی تصویر کھینچی اس کے اوپر میں کیا ایڈ کروں یا کیا اس کو کیا اس میں اس کے اندر کون سی بات غلط ہے؟ لیکن یہ ہو کیوں رہا؟ ریاست ہے، حکومت ہے، وفاق آپ نے جو ذکر کیا، نہیں وفاق یہاں زیادہ بات کرے، داد رسی کرے تو پیپلز پارٹی ناراض ہو جاتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھا پیپلز پارٹی کی ناراضگی کو افورڈ نہیں کر سکتے. اور یہ ابھی سے نہیں، یہ 15 سالوں سے یہ سچویشن چل رہی ہے اور ہم اس وفاق کے نظام کو چلانے کے لیے وی آر دی اسکیپ گوٹ. کراچی اور سندھ کے شہری علاقے اسکیپ گوٹ ہیں. کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ؟ ہم قربانی کا بکرا ہم دیتے چلے جا رہے ہیں قربانی. کیوں کہ پہلے عمران خان صاحب کی 2018 میں حکومت بنی، اتنی کمزور حکومت بنی، نمبر کم تھے کہ یہ ڈر لگ گیا کہ اگر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این سے مل جائے گی تو ایک ہفتے کے اندر حکومت گر جائے گی. تو عمران خان کی حکومت کو چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ اسے مکمکہ ہوا، اور یہ سب ڈرامہ تھا کہ آپ ادھر سے گالی بکو، وہ ادھر سے گالی بکیں عمران خان، اور یہ ادھر سے گالی بکیں ان کو، لیکن ایک دوسرے کے خلاف جو ہے پریکٹیکلی کچھ نہیں کریں. تو اس چکر میں پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی مل گئی 5 سال. پھر اس کے بعد ٹائم آیا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا ٹائم آ گیا، پھر پیپلز پارٹی کی ضرورت پڑ گئی. تو پہلے عمران خان کو چلانے کے لیے، پھر عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالنے کے لیے وہ دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. اب جو ہے وہ غضب خدا کا الیکشن ایسے ہوئے، اب اس حکومت کو چلانے کے لیے اس پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، اس حکومت میں چلنے کے لیے پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے، اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ ہم پے کر رہے ہیں. اس میں انہوں نے بالکل رuthlessly وفاق سو مچ سو، آپ اس کی بات کریں، میں آپ کو آگے کی بات بتا دوں، ہمیں اس سارے رو گا کے منتیں کر کے کہ بھائی ہمارا شہر تباہ برباد ہو گیا ہے، ہمیں کچھ تھوڑی سی مینٹیننس کے لیے ہمیں کوئی فنڈ دے. تو 15 ارب روپے جو ہے وہ پچھلے بجٹ میں کراچی پیکیج کے نام پر رکھے گئے، اور وہ ایم این ایس کے پروپوزل پہ وہ کام ہونے تھے. کام شروع ہو گئے، وزیر اعلیٰ نے لیٹر لکھ کر باقاعدہ اس سارے کاموں کو بند کرا دیا. یعنی اپنے ہی صوبے کے دارالخلافہ میں وفاق کا پیسہ لگا کر ہم کام کرا رہے ہیں، اس نے کام بند کرا دیا. ہیلپ لیس ہے وفاق. یہ آئینی ترمیم ہماری وزیر اعظم نے انڈوس کر دیا، کیبنٹ نے انڈوس کر دیا، وزارت نے کھل کر بات کر دی، وزیر قانون نے جا کر اعلان کر دیا. اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہمارے نمبر تھے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ اڑ گئی کہ بھئی ہم تو جو ہے وہ نہیں مانیں گے، اگر آپ ہمیں زور دیں گے تو ہم آپ کی دوسری جو ترامیم ہیں اس میں بھی ووٹ نہیں دیں گے. بیک آف ہونا پڑا. لیکن مصطفی جو ایم کیو ایم ہے وہ تو حلیف ہے نا، وہ تو اس حکومت کی حلیف ہے، اور حکومت کا وعدہ ہے نا ایم کیو ایم کے ساتھ، اور یہ ساری چیزیں تو پرائم منسٹر کے وعدے تھے نا. تو اب اگر وہ اس پہ نہیں عمل ہو رہا ہے یا کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا فالو اپ کیا ہے؟ کیا بھائی جہاں تک دیکھیے میں آپ کو بالکل کیٹیگورک بتاؤں کہ ہم جو ہے وہ ہر کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بالکل، میں کیوں آپ سے جو ہے وہ I shouldn't beat around the bush والی بات ہے. ہم ہر چیز اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. ایک نظام ہے ملک کا، ہم اس نظام میں چل رہے ہیں. اب ہم پاکستان کے نظام سے ہم جو ہے وہ نہیں لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور نہ ہم لڑنا چاہتے ہیں. ہم اسی نظام میں رہ کر، اور اس نظام کا ایک نظام ہے کہ بھئی آپ کو ہمیں اس حکومت کو چلانی ہے، ہمیں اس کا حصہ رہنا ہے. ہم اپنی مرضی سے جو ہے وہ اس کے اندر کوئی وہ نہیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں. بھائی بات کی تو خود سے نہیں آئی. 26ویں ترمیم میں یہ ترمیم خود سے نہیں آئی، 27ویں ترمیم میں ترمیم خود سے نہیں آئی. اس کے لیے ہم یہ بھی تک میں اور خالد مقبول بول چکے کیبنٹ کے اندر کہ اگر آپ اس کو کیبنٹ میں بھی نہیں لے کر آنا چاہتے، نہیں لائیں گے، تو آپ برائے مہربانی جانے سے پہلے ہمارا استعفیٰ لیجئے. کیونکہ ہم جو ہے وہ باہر جا کر یہ نہیں بول سکتے کہ ہم کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے اور آپ نے کیبنٹ نے بھی اس کو اپروو نہیں کیا جس کیبنٹ میں ہم بیٹھے ہوئے. تو الحمدللہ وہ ہوا. تو کارن یہ سب چیزیں بڑی آئیڈیا ہٹی کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایک وہ والی طاقت نہیں ہے کہ ہم حکومت کو کہیں کہ ہم ابھی باہر آ رہے ہیں اور چیز، اور حکومت کو پتہ ہے اس والی بات. لیکن چلے میں مان رہا ہوں بالکل آپ کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، لیکن بہرحال جہاں پر طاقت ہے وہاں یہ تو بات ہے نا، یہ سامنے آئی ہے، 10 بار بات کی گئی ہے اور ہائیسٹ لیول پہ بات ہوئی ہے کہ جی کہ یہ آپ کو چھوٹے صوبے بنانے ہیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے ہیں، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کرنی ہے، این ایف سی کو ریویو کرنا ہے، یہ نظام چلنے والا نہیں ہے، اتنے بڑے صوبے نہیں ہے نا. یہ تو بات کئی جگہ پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر خود کہہ چکے ہیں. مطلب یہ تو کوئی دوسری بات نہیں ہے نا اس میں. تو اور اس پہ پھر کافی ہم نے پروگریس بھی دیکھی اور کافی موومنٹ دیکھی اور کافی نیریٹو بلڈنگ کی ہم نے ساری صورتحال دیکھی. آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی وے فارورڈ ہے یا کچھ یا تھک ہار کے بیٹھ گئے آلریڈی؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی اس والی بات میں بہت تقویت ہے جب فیلڈ مارشل صاحب جو ہے وہ
اپنی مختلف ان کی اسپیچز کو کوٹ کیا جاتا ہے. اور سمجھو کہ جب کراچی 1.5-2 سال پہلے جب آئے تھے، جب وہ فیلڈ مارشل نہیں تھے، تو یہاں کی بزنس کمیونٹی کے بہت بڑے مجمع سے انہوں نے بات کی، خطاب کیا تھا، بات کی تھی، اور وہ بات باقاعدہ پھر اس کے بعد پریس میں کوٹ ہوئی ہے، باقاعدہ اس کی پریس اور بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے آ کر بتایا، جس میں ان کے ایک بار نہیں ہے، اس سے کئی دفعہ بات کئی بار ہوئی. کامران میں تو کہہ رہا ہوں کہ صوبے تو جو ہے وہ جب بنیں گے. ہم نے آج تو ایک بالکل ڈفرینٹ ایک اور بات کی کہ دیکھیں اب اس حکومت سے تو مجھے کوئی، اس پروونشل گورنمنٹ کی حکومت سے کسی جو ہے وہ پازیٹیو اور اچھے کی مجھے کوئی امید نہیں ہے. ان سے بات کرنا، ان کے لیے فریادیں کرنا بیکار ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وفاق اس اتنے امپورٹنٹ اور پوٹینشیل شہر کو اب اس طرح کی جو ہے وہ تعصب رکھنے والی بیڈ ایڈمنسٹریشن والی پروونشل گورنمنٹ کے ہاتھ میں شہر نہیں دیا جا سکتا. تو وفاق جو ہے وہ آرٹیکل 148 اور 149 جو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی آئین کا بنایا ہوا آئین ہے، اسی کی دونوں شکیں ہیں جس میں وفاق کو اجازت ملتی ہے کہ وہ انٹروین کرے. اور انٹروین کر کے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب کراچی کو پاکستان کا جو فائنینشیل ہب ڈکلیئر کر کے اس کو بھی فائنینشیل آپ جو ہے وہ ایک دارالخلافہ کا حصہ بنائیں. کراچی اب از ناٹ نو مور این آرڈنری سٹی، اور جس طرح سے اس کو گورن کیا جا رہا ہے، رول کیا جا رہا ہے، تو پورے ملک کو آپ تباہ برباد کر رہے ہیں. تو اس کی امپورٹنس کو دیکھتے ہوئے کراچی کو یہ وفاق کا حصہ بنائیں. اور یہ 18ویں ترمیم میں جو اختیارات اور وسائل دے دیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ہماری کلنگ ہو رہی ہے، یہ ہماری دیکھیں نسل کشی ہو رہی ہے، یہ اس جمہوریت کے نام پر ہماری نسل کشی ہو رہی ہے. تو یہ ہماری نسل کشی اس 18ویں ترمیم کی پاور کی وجہ سے اگر ہو رہی ہے تو ختم کریں نا اس 18ویں ترمیم کو. ہمیں کتنے رکعت کا فائدہ ہے اس میں. لیکن یہ کہ آپ دیکھیں نا، یہ کیبنٹ ہے، گورنمنٹ ہے، تمام آپ اپنی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس میں پیپلز پارٹی تو کیبنٹ میں شامل نہیں ہوئی وفاقی کابینہ میں، تو وہ اس کا حصہ نہیں ہے. لیکن ایک پریشر تو بلڈ کرے نا وفاق کی سطح پر. یہ وفاق کا کے خزانے میں سب سے بڑا ریونیو ایڈ کرنے والا شہر ہے، 60% آپ کا ریونیو یہاں سے آتا ہے. یہ انڈسٹریل کیپٹل ہے، یہ نرو سینٹر ہے، یہ بزنس کیپٹل ہے، یہ پاکستان کی لائف لائن ہے. اس میں یہ حال ہے تو آپ لوگ دوسرے جو اتحادی ہیں حکومت کے، نون لیگ، یہ آپ لوگ کیبنٹ کے فلور پہ بھی تو بیٹھ کے بات کریں، جہاں پر پرائم منسٹر ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، کہ آپ لوگ اپنے اس اتحادی پر کچھ تو دباؤ ڈالیں کہ وہ انسانوں کو انسان تو سمجھے یہاں پہ. کاش کہ میں آپ کو جو ہے وہ اس کیبنٹ کی اپنی دوران کی اور ساری میٹنگوں کی میں آپ کو جو ہے وہ ویژولز اور گفتگو جو ہے وہ ایز اٹ از جو ہے وہ لا کے جو ہے وہ آپ کارن جو آپ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ کی بات ہے. اس سے زیادہ تڑپتے ہیں، بولتے ہیں، کرتے ہیں. کوئی منع بھی نہیں کرتا، مزے کی بات ہے، لیکن جو ہے وہ کوئی کرتا بھی نہیں ہے، کوئی منع نہیں کرتا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی آپ آرگومنٹ تو اس سے کریں نا کہ آپ کی کوئی بات نہیں مانے. تو میں تو آپ کو بالکل کہہ رہا ہوں کہ بھئی نہیں ہو پا رہا. اچھا ہم جو ہے وہ ہمیں اپنی مجبوریاں بتاتے ہیں، کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح. لیکن کامران بھائی ہماری بھی ایک لمٹ ہے. ہم کب تک ہم یہ برداشت کریں گے؟ نمبر 1. اچھا پھر ٹھیک ہے بھائی، ہم کل کو آپ جو کہہ رہے ہیں نا پریشر، ہم آج ہماری بات آپ نہیں مان رہے، کل کو لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے، لوگ اپنے ہاتھ میں لیں گے قانون. کیا اس شہر نے آگ اور خون کا جو ہے وہ منظر نہیں دیکھا؟ اسی طرح کے حالات ہوں گے نا کہ جب آپ نہیں سنتے کوئی ایک گروپ کھڑا ہوگا، وہ جو ہے وہ ہماری بھی بات نہیں مانے گا، وہ کہے گا بھائی جاؤ ایسی کی طرح، اب ہم خود دیکھ لیتے ہیں. نہیں تو یہ ایک احساس محرومی جو ہے وہ کسی ایک کیا تو نہیں ہے، یہ پورے شہر کے 3 کروڑ لوگوں کی حقوق کی چھیننے کی بات ہے، خالی مہاجروں کی بات نہیں ہے. جی ایسی بات ٹھیک ہے وہ اکثریت پہ، لیکن ان کی تو بات نہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ یہ کب تک جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ چلیں گے. ظاہر ہے کہ یہ پوری صورتحال ایک بار پھر ایک آج کے الطاف حسین کو جنم دے سکتی ہے، اسی قسم کے جنم دے سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے شاید کبھی کسی ایسا نہ ہو کہ قابو کسی کے ہاتھ میں نہ رہے. میں اس سے کوئی دو رائے نہیں. اور یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پھر وہ 40 سالوں تک پھر آپ پلٹ کے دیکھ نہیں سکیں گے. اور یہ والا الطاف حسین جو ہے نا اس والے سے زیادہ خطرناک ہوگا. پھر آپ اس کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو ہے وہ ہر گلی میں نے کی یہ والی بات کہوں بھائی کہ ہر گلی میں آج مسائل اتنے ہیں کہ ہر گلی میں آپ کو جو ہے وہ آگ لگانے والا لڑکا مل جائے گا، آپ کو ہر گلی میں مل جائے گا. کیونکہ جو ہے نہ اس کے گھر پہ پینے کا پانی آ رہا ہے، نہ سیوریج کا پانی گھر سے باہر جا رہا ہے، نہ اس کا کچرا اٹھاتے ہیں، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، پیسے اس کے پاس ہے نہیں، نوکری آپ اس کو دیتے نہیں ہے، کوٹا سسٹم پہ بھی کوٹا نہیں دیتے، اور پھر وہ گٹر میں بھی گر کر مر رہا ہے، پھر وہ آگ میں بھی جل کر مر رہا ہے. تو مصطفیٰ آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ کب تک یہ جو ہے یہ ایک
ایک محدود اور لمیٹڈ اور اپنے اندر چھپی ہوئی ایک سیاست کرتے رہیں گے. اصل سیاست تو وہ ہے یہ آپ کریں, آپ نکلے لوگوں کے ساتھ, آپ آئے اور آپ بولیں کہ بھائی یہ تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ لوگ اب اسی کے منتظر ہیں. دیکھیں کامران، ہم نے بہت مشکل سے شہر سے نا ہتھیار کی سیاست ختم کی ہے. ہم نے اس بہت مشکل سے شہر سے جو ہے وہ ہڑتالوں کی سیاست ختم کی ہے. لیکن جو ہے وہ اب لوگوں کو ہتھیار کے بغیر, ہڑتالوں کے بغیر جمہوری طریقے سے لوگوں کو ریلی اراؤنڈ کرنا پڑے گا. یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ صرف لوگ اپنے جو ہے وہ گھر میں بیٹھیں اور 500 لڑکا نکل کر جو ہے ان کے حقوق کی بات کر امن سے, ڈیفینیٹلی اس کو کچل دیں گے. اس کو لوگوں کو بھی اب یہ دیکھیں, یہ کوئی ہمارا کیا بھائی کامران, جب ہمارے پاس میرے زمانے میں 22 بلڈنگوں میں اکٹھے آگ لگی تھی, بولٹن مارکیٹ والی, عاشورے والی 22 عمارتیں اکٹھے. کامران 4 راتوں تک میں گھر نہیں گیا ہوں. اور عاشورے میں آگ لگی ہے 40ویں کے جلوس سے پہلے 22 کے 22 عمارتوں کو جو ہے وہ رینویٹ بنا کر کے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہم نے. آپ جا کر پوچھیں, یہ ویڈیوز گواہ ہیں, تاریخ گواہ ہے چیزیں. بھائی حادثہ ہونا مسئلہ نہیں ہے, حادثے کے ریئیکشن. بھائی میرا تو وزیر اعلیٰ بھی نہیں تھا, میرا تو صدر بھی نہیں تھا, لیکن اس کیپیسٹی میں یہ کیا ہو رہا تھا. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ یہ سیٹرڈے نائٹ کو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے, اور یہ ہمیں ویڈنسڈے کو پتہ چلا کہ ایک دکان میں 30 لاشیں, ایک دو تو نہیں 30. امیجن کریں, اس لیے کہ بھائی اس تک آپ چوتھے دن تک نہیں پہنچے. اور کلو ہی نہیں ہے نا بھائی. جب آپ ڈپارٹمنٹ کو چھوڑ دیں گے, آپ بتاتے ہیں کہ 22 ٹینڈر کام کر رہے تھے 48 میں سے, میرے پاس 18 تھے اور میں نے 38 کر لیے تھے, اور جو خراب تھے وہ سارے ایکٹیویٹڈ تھے اور باؤزر کیے تھے. ہمیں بھی پتا ہے کہ پانی آنے میں جب دیر ہو جاتی ہے اور اس کے اندر پھر آگ 15 منٹ کا اگر گیپ آ جائے, تو ہم نے بڑے بڑے باؤزر رکھے تھے. یس چیلنجز تھے, لیکن آپ اس میں کچھ کرتے ہوئے, تڑپتے ہوئے, کام کرتے ہوئے نظر آتے. یہاں تو جو ہے وہ بس آپ ایک حادثے کے بعد, ابھی 4 دن کے بعد کیمرے ہٹا دیں گے وہاں سے, ابھی کوئی نیا حادثہ پھر کے انتظار کریں گے, پھر ہم بیٹھ کر یہ والی بات کریں گے. تو میں اس نتیجے پہ بالکل پہنچ گیا ہوں کہ اس صوبائی حکومت سے اب اس شہر کی فریاد کرنا بالکل غلط بات ہے, اپنا ٹائم ضائع کرنے کی بات ہے. وفاق ریاست یہ آرڈنری شہر نہیں ہے, یہ بلیڈ ہو رہا ہے, پاکستان بلیڈ ہو رہا ہے. اس کو وفاق کو ریئیکٹ کرنا چاہیے اور وہ آئین کے تحت ریئیکٹ کرنا چاہیے, اور کراچی کو اپنا فائنینشیل کیپٹل ڈکلیئر کرنا چاہیے, اور وفاق ڈائریکٹ انٹرونشن کرے. یہ کیا آپ جو 148 آرٹیکل 148 اور 149 کی بات کرتے ہیں, تھوڑا اس کو ایکسپلین کیجئے. دیکھیے کیسے آئین کے تحت جو ہے یہ کیا آئین کے تحت جو ہے وہ اس طرح کے حالات میں وفاق کے پاس یہ اختیار ہے کہ وفاق جو ہے وہ شہریوں کی جان اور مال, اس صوبے کے شہریوں کی جان اور مال کو بچانے کے لیے اس میں انٹروین کرے. انٹروین کرنے والے یہ آرٹیکل ہیں. اگر آپ اس کو جو ہے اس کو خاص طور پر آرٹیکل 148 کا جو 3 ہے وہ تو بالکل کلیئر کٹ آپ کو انٹروین, اور وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے بنائے ہوئے 1973 کے آئین کا حصہ, اور 18ویں ترمیم میں بھی یہ ہے. تو یہ اس میں کسی کو ناراض ہونا نہیں چاہیے. اس سے زیادہ اور برے حالات کیا ہوں گے, اس سے زیادہ اور جواز اور کہاں پیدا ہوتا ہے. اور 149 تو بالکل کلیئر ہے کہ آپ جو اس میں انٹروین کریں. دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کا جو ایڈمنسٹریٹو کیپٹل کوئی اور ہوتا ہے, آپ کا فائنینشیل کیپٹل کوئی اور ہوتا ہے. جو امپورٹنٹ شہر وہ ہوتے ہیں بہت زیادہ ملکوں کے لیے, اور کو کسی صوبے کی کیٹیگری میں اگر تو چلو بہت اچھا چل رہا ہوتا تو بڑی بات تھی کو, لیکن ان حالات میں تو آپ پاکستان ہمیں مار کے, اگر پاکستان بڑا پھل پھول رہا ہو تو مان لیں بھائی, ابھی اور مار لیں, لیکن ہمیں مار کر پاکستان پھل پھول نہیں رہا, پاکستان بلیڈ کر رہا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ انٹرنیشنلی دنیا کے موسٹ کریڈیبل جو ریٹنگز ہیں وہ کہتی ہیں کہ کراچی دنیا کا موسٹ ان لیویبل سٹی ہے نا. اکانومسٹ میگزین کہہ رہا ہے, سب لوگ کہہ رہے ہیں. یہ تو کوئی آپ یا میں یا کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ تو اپنی جگہ طے بات ہے. لیکن جو موت کا جو کنواں بن گیا ہے یہ, جس میں کہ دنیا بھر میں اموات ہوں گی, ایکسیڈنٹ ہوں گے, یہ ہوگا, لیکن یہ کہاں ہوتا ہے کہ اس طرح سے آگ کے اندر چوتھے دن جو ہے وہ آپ کو پتہ چلے کہ ایک دکان کے اندر 30 لاشیں ہیں یہ, اور اس طرح سے آگے لگتی رہیں. 1700 لاشیں آگے ہیں جو اس وقت اس طرح کے. آر جے مال ابھی کی تو بات ہے نا, یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ وہ پورا شاپنگ مال جو ہے وہ جل کے خاک ہو گیا. اب یہ جل کے خاک ہو گیا. اب اموات کی تو یہ تو بات نہیں ہے نا.
گٹر میں گر کے مر رہے ہیں, مین ہول نہیں ہے, اس کے کورز نہیں ہیں, اس میں گر کے مر رہے ہیں. یہ کون سے شہر میں ایسا ہوتا ہے مصطفیٰ بھائی؟ یہ جو ہے کہ اسٹریٹ کرائمز, اچھا بھائی چھینا جھپٹی چلے ہو رہی, مگر مار دینا, اور کتنے درجنوں لوگوں کو ہر سال مار دینا, اور کسی طریقے سے بلڈنگیں گر رہی ہیں. ارے اور کیا 80 گز پہ 6 منزلہ بلڈنگ بنی ہوئی. اور اس پہ تماشا یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ بات کریں, اس کے اوپر آپ جو ہے وہ اگر کوشچن ریز کریں تو کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ وہ بوری بند لاشوں والے ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بلدیہ فیکٹری کو آگ لگوائی تھی. ارے بھائی آج میں نے کہہ دی یہ والی بات کہ بھائی نہیں بھائی ذوالفقار بھی ہم نے بنائی تھی, پی آئی اے کا طیارہ بھی جو ہے وہ ہم نے اغوا کیا تھا, ہاں اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو کو بھی ہم نے مروایا تھا, پھر جو ہے وہ بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو بھی آج تک ہم نے نہیں پکڑا. پھر 27 دسمبر کو جب بے نظیر بھٹو شہید ہوئی تھیں پنڈی میں تو پورے سندھ کو آگ جو ہے وہ ہم نے لگائی تھی. بھائی کر لیں تو بھائی آپ کے پاس 18 سال سے طاقت ہے نا, تو ہمیں پھانسی دیں. اس کا یہ جواب ہے کہ ہر حادثے پہ آپ مجھے جب بات کی جائے گی تو آپ کہیں گے جی آپ وہ ہیں. بھئی آپ کہیں گے جو فلاں آدمی کا وہ تھا, بھئی جس الطاف حسین کی پارٹی کے ایپیسوڈز کا آپ ذکر کرتے ہیں, ان کے تو طلاق کے مسئلے آپ 2 وفاقی وزراء بیٹھ کے اس وقت حل کرتے تھے. اس وقت تو آپ جو ہے وہ 9-0 پہ تو آپ نے اپنے لیڈروں سے پوچھا, چیئرمین سے پوچھا کہ بھائی یہ اتنی بری پارٹی ہے جو یہ کام کرتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے ان کے پاس جانے کے؟ اتحادی رہے ہیں. آپ کے پروپوزل پریزیڈنٹ کی پروپوزل سیکنڈ ٹرم کیوں رہی ہے ان کو؟ بھائی کامران بھائی ہم سے پہلے طلاق الطاف حسین صاحب کے طلاق کے مسئلے پہ ایک کال پہ زرداری صاحب نے اپنا وفاقی وزیر داخلہ, اپنا وفاقی وزیر قانون ہم سے پہلے وہاں پہنچ کر وہ ڈاکومنٹ لے کے بیٹھے ہوئے تھے. تو جس کے کارناموں کی آپ آج مجھے تانے دیتے ہیں, کوئی بھی حادثہ ہو جائے اس کے تو ساتھ تو آپ کا یہ رومانس چل رہا تھا. آج جب ہم آپ کو کہتے ہیں یار آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی حکومت ہے, آپ ہمیں جو ہے وہ بلدیہ فیکٹری یاد دلاتے ہیں, آپ ہمیں بوری, ہم نے تو کہا بھی آپ ہمیں پھانسی کیوں نہیں دیتے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا اس والی بات کو. بالکل غلط بات ہے یہ. اب یہ بالکل ان ایکسیپٹیبل ہے. یہ شہر بھیڑ بکریوں یہ آگ سے کھیل رہے ہیں, اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بس اب یہاں پر کبھی کوئی اٹھے گا نہیں اور سب چیزیں جو ہے وہ اسی طرح سے مارتے رہیں گے, اب دباتے رہیں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو قانون میں سمجھتا ہوں کہ جو احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. پھر تو یہ بتائیے بھائی کہ یہ جو معاملہ NFC کا سامنے آیا کہ ریویو ہونا ہے, ہر صورت میں ہونا ہے, ہر جماعت, ہر پارٹی, ہر پرائم منسٹر, ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ یہ ہونا ہے. اس کے لیے بہرحال ایک میٹنگ بھی ہو گئی, اور ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہو گئی, چاروں چیف منسٹرز بھی اس میں آ گئے. اور دوسری چیز یہ کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اس کی کوئی بات ہے. یہ کوئی بات کبھی کیبنٹ کے اندر پرائم منسٹر نے بریف کی ہے کہ یہ کس چیز پہ کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا ہونا ہے؟ یہ تو پاکستان کی جو اس وقت کی ایگزسٹنس ہے, اکنامک ایگزسٹنس اور پولیٹیکل ایگزسٹنس, اس سے جڑی ہوئی باتیں ہیں. کارن جب یہ ہو رہا تھا 27 ترمیم تو اس وقت تو پرائم منسٹر نے ہمیں کیبنٹ سے پہلے بھی اور کیبنٹ میں بھی اس پہ کوئی 7-8 کیبنٹ ممبرز نے بات کی, اور میں نام لے کے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر خود بھی, خواجہ آصف صاحب بھی, رانا تنویر صاحب بھی, رانا ثناء اللہ صاحب بھی, حسن اقبال صاحب بھی, دے آل اینڈ علیم خان صاحب, اور یہ سب لوگ پوری کیبنٹ یونی ووکل جو ہے وہ اس MQM کے اس لوکل گورنمنٹ کے آئین کے ترمیم کے بالکل حمایتی تھے. بالکل سو مچ سو کہ جب ہمارا یہ کیس جب اسٹینڈنگ کمیٹی میں گیا, اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی ہمارے پاس میجورٹی تھی, PMLN پوری ہمارے ساتھ تھی, اور لوگ ہمارے ساتھ تھے. پیپلز پارٹی نے اس وقت کہا اسٹینڈنگ کمیٹی میں کہ بھئی اگر آپ اس کو پیش کریں گے تو ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے, ہم یہاں پر نمبر میں کم ہے, لیکن ہم آپ کو فلور آف دی ہاؤس پہ اور شکوں پہ بھی ووٹ نہیں دیں گے. تو پاکستان کے وسیع تر مفادات میں ہم جو ہے وہ ہم پیچھے ہٹ گئے, پاکستان کے وسیع تر مفادات میں, اور وہ وہاں رہ گئی. تو بالکل جو ہے وہ, اور PM نے پھر فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ باقاعدہ کہا کہ میں بلاول بھٹو صاحب سے بات کروں گا اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد بھی ابھی 2 دن پہلے بھی آپ خواجہ آصف صاحب کی تقریر, وہ ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کے, وہ وفاقی ڈیفنس منسٹر ہیں پاکستان کے, اگر وہ کوئی بات کہہ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کوئی غیر اہم ہے, یا ان کی بات وہ بالکل وہی بات کریں. پھر آپ دیکھیں کہ پنجاب اسمبلی نے یونی ووکل ہو کر اس بل کی یہی کہا ہے کہ جا کے آئین میں اس کی ترمیم کرائیں. تو ہمارے موقف کی یہاں تائید ہے. اگر کوئی اس کو نہیں مان رہا, اور وہ اس لیے نہیں مان رہا, اس کا کچھ ہو بھی نہیں رہا, کیونکہ جو ہے اور وہ ہے پیپلز پارٹی, اور پیپلز پارٹی اس لیے ان کو پتہ ہے کہ بھائی آج ہمارے بغیر یہ سسٹم چل نہیں سکتا, اس کی کاسٹ ہم پے کر رہے ہیں. آپ میئر رہے ہیں, آپ کراچی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں خود, اور بہت ہی متحرک میئر رہے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ایک بار پیورلی جو گل پلازا کا واقعہ ہوا ہے,
یہ اس میں جو شہری حکومت ہے, جو مقامی حکومت ہے, جو سندھ حکومت ہے, یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک چارج شیٹ ہے سندھ حکومت کے خلاف یا مجرمانہ نظام کے خلاف, جو یہ تمام حالات ہیں. تو وہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ اگر نظام کام کر رہا ہوتا, اگر بلڈنگ کنٹرول کام کر رہی ہوتی, کے ڈی اے کر رہی ہوتی, دوسرے جو شہری ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے, کے ایم سی کر رہی ہوتی, سندھ حکومت کر رہی ہوتی, تو شاید آگے تو دنیا بھر میں لگتی ہیں, مگر اس لیول کا نقصان نہیں ہوتا کہ پورا کا پورا مارکیٹ جو ہے سینکڑوں ارب روپے کا نقصان ہو گیا, وہ جل گئی. اور ظاہر ہے کہ یہ ابھی کوئی 75 80 85 لوگ جو ہیں وہ بیچارے وہ تباہ برباد ہو گئے, تمام انتقال وہ بڑھ گئے, ان کا بیچارے کے شہید ہو گئے. تو یہ کس طرح سے یہ کہنا کیا مناسب ہے کہ یہ دراصل حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے اور ان پہ چارج شیٹ ہونی چاہیے؟ کامران بھائی اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے, اٹ شوڈ بی مور دین دیٹ, کیونکہ 18 سال ہو گئے آپ کو ان انٹرپٹڈ حکومت کو. سندھ حکومت کے پاس سارا اختیار ہے, آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ یہ وفاقی ادارہ تھا یا سٹی. بھائی میں سٹی گورنمنٹ کا اگر میئر تھا تو میں تو کہہ سکتا تھا کچھ چیزوں میں کہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس یہ مسائل ہیں, یا آپ کے پاس تو سٹی گورنمنٹ بھی ہے اور پروونشل گورنمنٹ بھی ہے. 18 سالوں سے کس نے آپ کو روکا بھئی؟ بلڈنگ کنٹرول والے جا کر اس کو کسی نے بنوا بھی دیا تھا, توڑے نہ. اچھا کوئی 1 سال 2 سال 3 سال 18 سال. پھر اس کے بعد جو کیپیسٹی ہے اس فائر ٹینڈر, بھئی حادثات ہونا مسئلہ نہیں ہے, حادثات ہوتے ہیں, ہوئے ہیں پہلے بھی حادثات. اب تو فائر فائٹنگ کی بہت جو ہے ایڈوانس ہو گئی ہے فائر فائٹنگ. دیکھیے ان کو فنڈ کا مسئلہ نہیں ہے. آپ پروونشل گورنمنٹ ہیں, جو آپ چلا رہے ہیں, 2400 ارب روپے ابھی اس سال ملے ہیں. 2000 آپ 18 سالوں میں کہوں 22,000 ارب سے زائد جو ہے وہ آپ کے 22,000 ارب. کین یو امیجن؟ اس لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نا آپ کو ایکسکیوز دے سکیں کسی سوائے یہ کرمنل بیڈ گورنرز کے علاوہ, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. آپ اس کو چارج شیٹ کہیں کہ یہ نا امیدی ہے, یہ کمپلیٹ نا امیدی ہے کہ بھئی اس پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت سے کسی خیر کی امید نہیں ہے. بھائی اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سارا جو سامان ہے, یہ درجنوں ارب روپوں کا سامان, یہ تو کریڈٹ پہ یہ لوگ لیتے ہیں. اب یہ ان کے خاندان ہیں اور سامنے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ وہ سامان دیا ہے, ان کو وہ پیسے چاہیے ہیں, وہ ادھر والی کیفیت ہے. آگے ان کی کمٹمنٹ ہوئی ہے, بازار پورا مارکیٹ پوری جو ہے 1400 دکانوں کی, وہ پوری کی پوری زمین بوس ایک لیول پر ہے. حکومت نے کہا ہے کہ وہ ایک جو اس دنیا میں نہیں رہا اس کو 1 کروڑ روپے وہ دیں گے. تو یہ جو ایک اکنامک کرائسس پیدا ہو گیا نا پورے پاکستان کی اکانومی کے لحاظ سے اس میں جو ہوا ہے, تو اس کو یہ ریپیئربل ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ان ریپیئربل. کچھ بھی گورنمنٹ کر دے, کیسے بھی کر دے, یہ ڈیمیج, یہ اسکار, یہ زخم رہے گا. یہ زخم لگ گیا. میں آپ سے اگر مجھے یہ والی بات ہو کہ یہ میرے شہر کا آخری حادثہ ہے, تو ہم کچھ کریں نا کہ بھئی چلو انہی لوگوں کو مینیج کرنا ہے, کچھ کریں, کچھ فنڈ جمع کریں, کچھ کریں. یہ شہر کا آخری واقعہ نہیں. اگر یہ گورنمنٹ رہتی ہے, یہ شہر کا آخری واقعہ نہیں ہے. اللہ سے بس ہمیں رحم کی اور جو ہے وہ کرم کی بھیک مانگنی چاہیے. سوائے آپ کو پتہ ہے نا کہ فائر ٹینڈر 2 گھنٹے اس لیے نہیں آ پائے کہ سڑکیں ہی نہیں ہیں. اب یہ ایم اے جناح روڈ پوری کھود دی ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ بنے گا. جو یہ ایم اے جناح روڈ ہے یہ کھودی ہوئی ہے, اس پہ ٹریفک نہیں چلے گا تو کیا ہوگا. یہ یہاں سے لے کے یونیورسٹی روڈ دیکھیں آپ, نٹی دیکھیں, پورے شہر کراچی کی روڈیں دیکھیں. اگر کوئی مر جائے بیچارہ تو وہ ایمبولنس کیسی پھنستی ہے, اور یہ جیسے فائر بریگیڈز ہیں یا فائر فائٹرز ہیں, یہ کیسے پھنستے, کیونکہ روڈ نام کی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. بھئی اگر نہیں ہماری یہ بات سنی جاتی تو بھئی کراچی کے لوگ امن کے ساتھ جو ہے وہ مظاہرہ کریں, نکلیں باہر اور ہماری بات پر نکلیں. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہماری بات پہ قانون آخری دفعہ یہ شہر ہمارے, ہم ہوں گے برے لوگ, لیکن جو ہے وہ وی آر دی لیسر ایول. ہم سے کوئی اچھا ہوتا تو کر لیتا نا 18 سالوں میں. پی ٹی آئی کی بھی حکومت رہی 4 سال, عمران خان وزیر اعظم تھے, کیا ہو گیا کراچی کا؟ 18 سال سے یہ ہیں, کیا ہو گیا کراچی کا؟ آخری دفعہ یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے بنا ہے. میں شہر لوگوں کو کہتا ہوں بھائی نہیں ہوتے, ہم تیار ہیں, لیکن بھائی ہم اکیلے, میں اپنے 500,000 لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تو میرے ساتھ مرنے لڑنے کے لیے تیار ہیں, لیکن امن کے ساتھ جو ہے وہ اگر یہ شہر 3.5 کروڑ کی آبادی میں کوئی جو ہے وہ 5 لاکھ آدمی روڈ پر آئے نا تو ہو جائیں گے فیصلے.
آج ہے نا 5 لاکھ 3.5 کروڑ کی آبادی ہے, سب کو پریشانی ہے, سب دکھ میں ہیں, غم میں ہیں. آ جائے نا, ہم نے کر کے دکھائے, آئیں, نہیں مان رہے بات, ہم اپنی چیزوں کو آئینی طور پر منوائیں, ان باتوں کو ہم ایڈمنسٹریٹو طور پر منوائیں. تو یہ تو ایسے تو نہیں ہو رہا, میری گفتگو کرنے سے, میرے پریس کانفرنس کرنے سے نہیں ہو رہا. تو لوگوں کو بھی میں کہتا ہوں بھائی ایک ایک کر کے کب تک مریں گے ہم؟ آج کل کو کسی کا حادثہ ہے, کل کو بھی کسی اور کے ساتھ حادثہ ہے, تو ہم بس ہو گئی نا. ابھی آپ جو ہے وہ اس میں نکل کر یہ بہیں گے کہ بھائی گانوڑے دیکھیں, میں بہت بالکل اوپن ورڈز میں کہہ رہا ہوں, ہم تو جو اس نظام میں یہی کر سکتے ہیں. میرے پاس آج ہمارے پاس ایگزیکٹو پاور نہیں ہے میئر کی, میرے پاس آج پروونشل گورنمنٹ میں کوئی اختیار وسائل جو ہم, اور اس جو آپ کو میں نے میکینزم بتا دیا کہ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت جو ہے وہ نہیں وہ ہوتی, وہ جو ہے وہ اپنے لمٹ میں رہ کر اپنی بات کرتے ہیں. کچھ بات ہماری منواتے ہیں, کچھ بات ہماری نہیں مان. تو ریکویسٹ کرنے سے آج تک کہاں کام ہوا ہے؟ ہاں, ریکویسٹ کرنے کا تو کیا ہوگا, لیکن یہ آپ کی بات شاید بالکل درست ہے, کیونکہ شہریوں کا کیا کام ہوگا, پینے کا پانی نہیں ہے, کہ گھروں میں پانی نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ کیا ہوگا. لیکن یہ SIFC وغیرہ نے اتنا بڑا منصوبہ بنایا پاکستان کی قسمت بدلنے کا, گرین ریولوشن کا, زراعت کا, اور پوری دنیا سے لوگ آئے کہ فوڈ سیکیورٹی ہم ادھر لیں گے, نہروں کا منصوبہ ہونا تھا, نہریں بننی تھیں, تمام چیزیں ہونی تھیں. وہ تو مطلب ایک پھپکی ہوئی اور وہ ختم ہو گیا. اور وہ ایگری کر کے بتاتے ہیں کہ ایگری ہوئے ہیں, ایگری کر کے اس کے بعد جو ہے وہ بیک آؤٹ ہو گئے, اور وہ جو ہے وہ مظاہرے کھڑے کر دیے, روڈ بلاک ہو گئے اور بیک آف ہونا پڑا. تو قانون جو ہے وہ میں آپ سے بہت ہمبلی یہ بات کہہ رہا ہوں, میں SIFC تو بڑا سے تو بڑا نہیں ہوں, میں اس سے زیادہ طاقتور تو نہیں ہوں. تو مجھے تو جو ہے وہ میں ریاست سے بار بار اپنی جو ہے چیخ و پکار اور اپنی ریکویسٹ اور بار بار اپنی التجا, اپنی گریہ گزاری کر رہا ہوں کہ بھائی مطلب کب تک ہم نے اس شہر میں رو کا تسلط تھا, یہاں کے لڑکوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے وہ سارا جو ہے وہ اسلحہ سمیٹ کر آپ کو دے دیا, آپ نے ہمیں کس کے حوالے کر دیا ہے؟ اس کے بعد ہمیں کس کے حوالے کر دیا ہے, کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہمیں؟ تو مطلب کیوں نہ لوگ جو ہے وہ اپنی سوچیں اور اپنی کب تک مرتے رہیں لوگ. تو یہ بہت تکلیف دہ, ہم آپ کو اندازہ کر رہے ہیں, ہم نے اپنے بستروں کے آرام کو چھوڑ کر, اپنے گھر والوں کو کی فکر چھوڑ کر, ہم نے شہر کو اپنا خون پسینہ دے کر بنایا ہے, اور اس کی جو ہے اس کو سینچا ہے. یہ ہم سے ہمارے دلوں سے کوئی پوچھے کہ جب سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور یہ ہو رہا ہے تو ہمارے دل پر کیا نہیں بنائے نا قانونی پیسے. آج آ جائے نا مصطفیٰ کمال کی کوئی بات کہ بھائی اس شہر کے بنانے میں جو ہے اس نے اتنا حرام کمایا, یا اتنی پراپرٹی بنائی, چیزیں اپنا خون پسینہ, اپنے سامنے کی رشوت کو جو ہے وہ چھوڑ کر ہم نے شہر کو بنا اس دن کے لیے کہ آج یہ سارا یہ ہو رہا ہو شہر میں. تو ہمیں بڑی تکلیف ہے اس والی بات پر, بہت دکھ ہے اس والی بات پہ. بہت بہت شکریہ جناب سید مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود تھے. سانحہ گل پلازا پہ ہماری گفتگو تھی اور جاری ہے, اور ظاہر ہے کہ شاید کراچی کی حالیہ تاریخ کا یہ بدترین سانحہ ہے, اور کراچی کے نظام حکومت میں جو اس وقت کیفیت ہے اس کی ایک بہت بڑی عکاسی ہے.